بلا تاخیر اب میں مختصر سا خطاب کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا فیضان رضا نعیمی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں خطاب پیش فرمائیں۔ منبر نور پر ہونا فخوز، علماء اکرام، مشائخ اعظام خصوصیت کے ساتھ حضور صاحب سجادہ اور آپ سبھی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، صرف 5-6-7 منٹ ہی میرے پاس ہیں، توجہ سے گفتگو سنیے گا۔ ہم جس دیار میں بیٹھے ہیں اس وقت، دیار محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا ہوگا، یہ جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ خانقاہوں میں یا صوفیہ کے یہاں سب سے زیادہ زور نفس کے تزکیے پر دیا جاتا ہے کہ انسان یہ تو سیکھ لیتا ہے کہ اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے، لیکن اگر دل میلا ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے، اگر دل بیمار ہو جائے تو اسے کیسے درست کیا جائے، اگر نفس ہی بہک جائے تو پھر اسے کیسے راہ راست پہ لایا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص گزرا، آج ہم سب عرص محبوب الہی میں شامل ہیں، اور کسی بھی بزرگ کی آپ تاریخ پڑھیں یا کسی بھی سلسلے کے بارے میں آپ جانیں گے تو یہ سب سے زیادہ ملے گا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ نفس ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ نفس کی حقیقت کتے سے بھی بدتر ہے، نفس کی حقیقت کتے سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب یہ کتے سے بھی بدتر ہے اس کی حقیقت، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس نفس پر کنٹرول کریں، اس نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ نفس امارہ جو ہمیں بار بار گناہوں میں لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں بار بار، اسے کیسے قابو میں کیا جائے؟ یاد رکھو، قرآن کریم کا یہ جو فرمان سورہ یونس کی جو میں نے آیت پڑھی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی معیت، صالحین کی صحبت، صادقین کی معیت یا ان سے نسبت جو ہے وہ ہمارے نفس پر کیسے کام کرتی ہے، اگر اس کو جاننا ہو تو آپ تمام سلاسل کے بزرگوں کی تاریخ پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ وہاں سب سے زیادہ ریاضت و مجاہدے ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں۔ امام راضی بہترین امام، علم کلام کے ماہر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک شیطان سے مناظرہ کرتے ہیں، خدا کے ایک ہونے پر دلیلیں دیتے ہیں، تو جب خود کو بھنور میں پاتے ہیں تو پھر لو لگاتے ہیں اپنے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بزرگوں کی تاریخ میں پڑھا، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا نظام الدین اولیاء ہو،
کہ یہ اپنی خانقاہ میں رہ کر جہاں عبادت میں زندگی گزارتے ہیں وہیں ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ خلوت نشیں بہت رہتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ خدمت خلق بھی خوب کرتے ہیں، خود کھاتے نہیں ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ معاملے ہم نے دیکھے خانقاہوں کے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ نفس کی حقیقت کتے سے بدتر ہے، اور یاد رکھو جو یہ کتے راستے میں آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو کوئی بھی چھیڑ سکتا ہے، کوئی بھی پتھر مار سکتا ہے، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوگا، جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوگا اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو تو وہ دنیا والوں کے ذریعے جو اسے تکلیف پہنچنے والی تھی وہ اس سے محفوظ ہو گیا، لیکن اگر اس پٹے کے اندر زنجیر پڑی ہو نسبت کی، اور وہ نسبت جب کسی بڑے بزرگ کے ساتھ وابستہ ہو تو قسم بخدا کتے کے گلے میں پٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کتا چونکہ کتا ہے ممکن ہے کہ اسے دوسرے تکلیف نہ پہنچائے، لیکن شاید وہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، وہ کسی دوسرے پر حملہ آور ہو جائے۔ تو یاد رکھو یہ نفس ایسا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ راستے بھٹکے نہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی بزرگ سے نسبت وابستہ کریں۔ قسم بخدا جب ہمارے نفس پر سلسلہ نظامی کا یا سلسلہ چشتیہ کا جب پٹا گلے میں پڑا ہوگا اور اس کی زنجیر جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکڑ ہوں گے تو بے شک ہمیں دنیا والے چھیڑیں گے بھی نہیں، اور جب ہم طرح سے بھٹکے ہوئے نظر آئیں گے تو محبوب الہی ہماری گردن پکڑ کر واپس کھینچیں گے اور پھر سامنے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے مقدس فیضان حضرت محبوب الہی زندہ باد۔ یہی معاملے تھے۔ اور دوسری بات یہاں ختم نہیں ہوئی ابھی، یہ وہ نسبت ہے۔ آپ نے عربی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کل شیء یمتاز بنسبت الی غیرہ، کہ ہر شے اپنی نسبت سے ممتاز ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ نفس پر اتنا کام کیوں کیا جا رہا ہے، خانقاہوں سے نفس پر اتنے بڑے بڑے میسج کیوں دیے گئے؟ جب ہم اس فلسفے کی حقیقت پر جاتے ہیں، جب ہم قرآن کریم سورہ نازعات کو پڑھتے ہیں تو سورہ نازعات کی آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا ہے لوگوں سن لو، جو اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے نفس پر گرفت مضبوط کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں اگر طلبگار جنت ہو تو سن لو، تمہیں اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا، اور نفس پر قابو اگر پانا چاہتے ہو تو پھر اپنی گردن میں کسی شیخ کا پٹا ڈالنا ہوگا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے سلسلہ قافیہ سے جوڑتے ہوئے یوں فرمایا تھا اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کیا مرتبہ ہے غور پہ بالا تیرا، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے بزرگوں سے نسبت وابستہ رکھیں۔ یاد رکھو اگر یہ نسبت وابستہ ہے ہماری تو انشاءاللہ نہ ہمیں دوسری تکلیفیں پہنچے گی دنیا کے اندر اور نہ آخرت میں پہنچے گی، اور اگر نفس بہکے گا دنیا کے اندر تو یہی نسبتیں ہمیں واپس راہ راست پر لے کر آتی ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی نسبت کی۔ ایک آخری بات گفتگو ختم، وہ آخری بات یہ کہ دیکھو یہ بزرگ جتنے بھی گئے ہمارے، ان کا طرز یہ رہا، ان کی روش، ان کا طریقہ یہ رہا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آتا یا جب بھی کسی کو غلط دیکھتے تو اسے ٹوک دیتے، اس کی اصلاح کرتے تھے، نفس کی اصلاح۔ اگر کوئی غلط طریقے پر ہے، شریعت سے غالب راہ لٹکا، شریعت سے بھٹکا ہوا ہے تو اسے بھی راہ راست پر لاتے۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کی مثال بیان فرمائی. قابل تعریف ہے یہاں بیٹھے ہوئے سجادہ پیر طریقت جناب سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ متصل علی کہ وہ اس طریقے کی محفلیں آرگنائز کرتے ہیں. ہم آتے ہیں الحمدللہ, سنتے بھی ہیں, کبھی کبھی وہ محبت کرتے ہیں تو ہم کچھ بول بھی لیتے ہیں. یہ آخری بات, آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں فتنہ ارتداد میں مبتلا ہیں مگر کوئی لائے عمل تیار نہیں کرتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری خواتین بھٹکی ہیں, ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں, کوئی انہیں راہ راست پر لانے کی بات نہیں کرتا. ایک وہ طبقہ ہے جو خلوت نشی ہے, ہر وقت عبادت میں لگا ہے. ایک وہ طبقہ ہے عبادت بھی کرتا ہے, لوگوں کے درمیان بھی ہے. ایک وہ طبقہ ہے جسے دنیا سے مطلب ہے, آخرت سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی نے تینوں کی مثال بیان فرمائی. فقی ابو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو صرف دنیا میں مبتلا ہے اس کی مثال, اور ایک وہ شخص جو دنیا میں بھی رہتا ہے لیکن فکر آخرت نہیں, اور ایک وہ شخص ہے جو صرف فکر آخرت میں مبتلا ہے. ان تینوں کی مثال نبی نے فرمائی اس کشتی کی طرح ہے کہ جس میں 3 لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو کشتی کے اندر داخل ہوا اسے کوئی مطلب نہیں ہے, صرف دنیا داری ہے. ایک وہ ہے کشتی کے اندر جو عبادت بھی کرتا ہے اور دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے. ایک وہ ہے جو آخرت میں ہے, اسے آخرت کی فکر ہے. آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوا کہ ان تینوں کے اپنی منزلیں بن گئی, ان تینوں کے اپنے پارٹیشن ہو گئے. ایک اپنے گوشے نشین ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں, فکر آخرت میں ہے. ایک شخص ہے کبھی عبادت کرتا ہے کبھی باہر آتا ہے کشتی میں. ایک وہ ہے جسے کوئی مطلب نہیں ہے, عبادت سے کوئی تعلق نہیں. اسے ایک دن پیشاب لگے, اسے حاجت کو پانی کی تو وہ بسولہ اٹھائے, اور بسولہ اٹھانے کے بعد وہ کہے اب یہ 3 ہے کشتی میں. یہ دنیا کی مثال نبی نے بیان فرمایا. اب بسولہ اٹھایا, اس نے کہا بھائی مجھے کشتی میں چھید کرنا ہے. اب وہ جو چشم پوشی سے کام لیتا تھا اس نے دیکھا بھائی یہ کشتی میں چھید کرے گا معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک تو بس اللہ اللہ کر رہے ہیں, فکر آخرت میں لگے. اب یہ جو کبھی باہر کبھی اندر چشم پوشی سے کام لینے والا, اس نے سوچا کہ اگر اسے چھید کر دیا تو کام ختم, گفتگو ختم. اب سنیے کیا اس نے کہا, بسولہ اٹھایا چھید کروں گا. پوچھا کیوں؟ کہا پانی چاہیے مجھے. کہا مجھے استنجا کرنا, بولو راز ہے میرا, مجھے صاف کرنا, پینا ہے, یہ سب چیزیں. فرمایا کشتی میں اگر چھید کر دیا تو سب مر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو تینوں تباہ ہو جائیں گے, اور روک لیا تو تینوں بچ جائیں گے. آج یہی ہماری حقیقت ہے. ہمارے سامنے لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہمارے سامنے لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی روک نہیں رہا. یاد رکھو یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی وہی فرمائے کہ یوشع ابن نون تمہاری قوم کے یہ جو 60,000 افراد گناہگار ہیں اور یہ 40 جو نیک ہیں, فرمایا یہ 60,000 گناہگار بھی تباہ اور یہ 40 بھی تباہ. یوشع ابن نون نے سوال کیا یا اللہ یہ 60,000 گناہگار ہیں, یہ تو تباہ سمجھ میں آتے ہیں, یہ 40,000 نیک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے غصے کی موافقت میں, میرے غضب کی موافقت میں تو نہ تو انہوں نے ان سے قطع تعلق کیا جو نافرمان تھے, اور نہ ہی انہوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑا. یعنی کہ ہم نوالا اور ہم پیشوا ان کے بنے رہے. آج اپنے گریبان میں چھاپو, کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کھلا کر رہے ہیں ہمارا تعلق ان سے ایسا ہی ہے, اس وجہ سے ہم مصیبتوں میں, اس وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, اور ہم رونا رو رہے ہیں کہ اللہ ہماری ظلمانی کو دور فرما دے, اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما دے, جبکہ خود ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. بس یہی چند باتیں تھیں. اپنی نسبت کو قائم رکھیں, محبوب الہی کے دیار میں آیا کریں, دعائیں مانگا کریں, مشائخ اعظام سے وابستہ رہیں, علماء سے وابستہ رہیں, صوفیہ سے تعلق رکھیں, اپنے نفس پر کام کریں,
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے، کہنے میں کوئی غلطی ہو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی من ذنب۔